نو ڈاؤٹ چائنا از اے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی آف دا ورلڈ. یہ فاسٹسٹ کیسے ہو گئی؟ آپ دیکھیں دنیا میں جیسے کیپٹلزم تھا اور کمیونزم تھا. چائنا واز فالوئنگ اے کمیونسٹ پالیسی. اسٹیٹ کنٹرولڈ اکنامک پولیٹیکل سسٹم تھا. کوئی اپوزیشن نہیں تھی، بلکہ سارا بزنس بھی اسٹیٹ کے پاس تھا. پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ مارکسزم کو فالو کر رہے تھے. یہ چائنا سبسسٹنس لیول پر رہا. ماؤ نے اس کو اتنا کیا کہ روٹی سب کو دے دی. لیکن چائنا انٹرنیشنل لیول پر کوئی بڑی پاور نہیں تھا. اٹ مینس کہ جو کمیونسٹ پالیسی ہے اس میں ویکنس کیا ہوتی ہے؟ جہاں پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ نہ ہو، جہاں اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے، وہاں ڈرائیو ٹو ورک مور اینڈ تھنک انٹلیکچولی مور، یہ جو اسپرٹ ہے یہ فیڈ کر جاتی ہے، یہ نہیں رہتی. اسی لیے آپ نے دیکھا جتنے بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، ایون کیپٹلسٹ کنٹریز میں لائک پاکستان، یہ سارے خسارے میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے اس انسٹیٹیوشن کا، انٹرپرینور کا جو بھی خسارہ ہے وہ اس کے اونر کا، چیف ایگزیکٹو کا ذاتی خسارہ نہیں ہے. تو یہ ایک بیسک ڈرا بیک تھی مارکسزم تھیوری میں. تو پھر چائنا میں 78 میں ریولیوشن آتا ہے. تو 78 میں ڈینگ زیاپنگ یہ ایک انٹلیکچوئل تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ چائنا میں ہم ایک خاص حد سے آگے نہیں جا رہے. تو الٹیمیٹلی ہی ڈسکورڈ اٹ از دا کیپٹلسٹ سسٹم وچ ہیز سرٹن بیوٹیز. یہ کیپٹلسٹ اکانومی میں کچھ خوبیاں ہیں. وائی ناٹ ٹو ایکسپیریمنٹ دیٹ آلسو. تو پھر اس نے ایسٹرن کوسٹ آف چائنا میں انٹرنیشنل کمپنیز کو انوائٹ کیا کہ آپ پرائیویٹ اونرشپ میں آ سکتے ہیں، لیکن اس لمیٹڈ ایریاز میں، ریجنز میں. وہاں انہوں نے کمرشل زونز بنائے اور یہ سارے پھر وہاں دوڑے آئے، اس لیے کہ اس نے ایسی ٹرمز بڑی لیکریٹو پیش کی کہ جس سے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ایکسپینسز آن پروڈکٹ ہے وہ بڑے کم ہو جائیں گے اینڈ وی ول بی very much competitive at the international market level. Ultimately, what was the result? China became second largest economy in 2010. اور اس کے بعد جب اس کے بعد پیسہ آ گیا تو پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے ٹریجیکٹری میں؟ You started spending on two things, that is military and research and development, so that technologically you should become sovereign and independent. And China started doing that. اکنامک گروتھ اس کی تقریباً یعنی 1980 آنورڈ یہ 2010 تک یہ کوئی 9% کے قریب رہی ہے، اور کچھ سال تو 10% بھی ٹچ کیا ہے. تو یہ 10% اور 9% جی ڈی پی گروتھ ریٹ اتنا عرصہ چلنا، دس از انپیرللڈ ان دا اکنامک ہسٹری آف دا ورلڈ. ایون یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا جو کہ مین اس کے رائیول تھے انٹرنیشنل لیول پر، یہ سارے نیٹ امپورٹر بن گئے چائنا سے. اور ان سب کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ چائنا کے ساتھ دونوں کا نیگیٹو چلا گیا. اور دوسرا پاپولیشن، یہ دنیا کا لارجسٹ کنٹری ہے. یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایک سپر پاور کے موڈ میں یا اسٹیٹس میں جانے کے لیے کہ آپ کے پاس ینگ ورکنگ فورس کتنی ہے. چونکہ ہیومن ریسورس دنیا کا سب سے بڑا ریسورس ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نیشن سپر پاور بن ہی نہیں سکتی. if the young working force is not available like you people. تو آپ بڑے انسٹرومنٹل ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کے ساتھ ہی فیوچر لگا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہی پریزنٹ ہے. ساری دنیا کی جو قسمتیں یوتھ بدل دی ہے. اس کے پاس 1.36 بلین پاپولیشن ہے. ایریا وائز، ایریا پھر آپ کے جغرافیکل، منرل، ادر ریسورسز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس واسٹ ایریا جو ہے. پھر واسٹ ایریا پھر آپ کی جو ریونیو جنریشن، انکم جنریشن کا سب بنتا ہے. اس کا تقریباً جو ایریا ہے 9.59 ملین اسکوائر کلومیٹر. اتفاق ایسا ہے، بھی چیلنج بھی اس کے ساتھ ہے، لڑائی بھی اس کے ساتھ ہے، مقابلہ بھی اس کے ساتھ ہے یو ایس اے کے ساتھ. ایریا تقریباً ملتا ہے، یعنی تھوڑا سا یو ایس اے کا زیادہ ہے، 9.83 ملین اسکوائر کلومیٹر. تو یہ دونوں ہی بڑے کنٹری ہیں دنیا کے. جب اس کے پاس اتنی پاپولیشن ہے، دنیا کی لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی اس نے بنائی. یہ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، بٹ ناٹ انفلوئنشل پولیٹیکلی ایٹ انٹرنیشنل لیول. اس کا مطلب کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو کسی نیشن کو اوپر لے کے جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اگرچہ رائٹ ناؤ چائنا اس پر کم خرچ کر رہا ہے، امریکہ زیادہ کر رہا ہے. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر جو چائنا کا ایکسپینسز ہے
اس وقت اینولی وہ تقریباً $254 بلین ہے، اور جو یو ایس ہے وہ 375، 375 وہ سے زیادہ لگا رہا ہے۔ چائنا ویسے سیکنڈ لارجسٹ ہے انویسٹر آن آر اینڈ ڈی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کہ رائٹ ناؤ جو چائنا کا ایکسپینشن آن آر ڈی انکریز ہو رہا ہے اینولی، وہ 18% کے قریب انکریز ہو رہا ہے، اور یو ایس اے بھی انکریز کر رہا ہے جی ڈی پی کے حوالے سے، وہ 4% انکریز کر رہا ہے۔ تو اٹ مینس کچھ عرصے کے بعد چائنا کا جو آر اینڈ ڈی پر ایکسپینسز ہیں وہ یو ایس اے سے سرپاس کر جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اگرچہ رائٹ ناؤ ٹیکنالوجی میں چائنا بہت پیچھے، یونائٹڈ اسٹیٹس بہت ایڈوانس ہے، تمام انوویشنز اوریجنیٹ ہو رہی ہیں صرف یونائٹڈ اسٹیٹس سے، اور چائنا اس کو کاپی کرتا ہے۔ وہاں فریڈم آف ایکسپریشن اور تھاٹ کی بھی قدرے وہ لبرٹی یا وہ لیول نہیں تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس یا ویسٹ میں ہے۔ چائنا کے جو ٹھیک ہے اس کے اکنامک کنڈیشنز بہت اچھی ہوئی، لیکن جو ڈسٹریبیوشن ہے یا اس کے ڈیویڈنڈز ہیں ایک بیسٹ اکنامک سیٹ اپ کے، یہ ایکولی ایکسپینڈ نہیں ہوئے چائنا میں۔ جو اس کے کوسٹل ایریاز ہیں جہاں یہ انٹرنیشنل کلچر بزنس کی کریٹ کی گئی، ایسٹرن کوسٹ آف چائنا وہ بڑا رچ ہو گیا، لیکن یہ جو انٹیریئر تھا یا اس کا ویسٹرن سائڈ ہے چائنا کی، وہ کافی پور رہا۔ تو یہ ڈسپیرٹی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ آسیان ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، اس کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے یہ چائنا کا بہت بڑا پارٹنر بنا ہوا جہاں اس کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ سو مچ سو اس کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی ہے، نارتھ کوریا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ابو آل رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ نیول بلڈ اپ جو ہے نا چائنا اب اس کو کافی توجہ کر رہا ہے۔ اس نے ساؤتھ چائنا سی میں اور انڈین اوشن میں اپنے جو لینز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو اس کا ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں، اور اس کی نیوی کی جو پریزنس ہے اب پہلے سے زیادہ ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی بی آر آئی۔ اب بی آر آئی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو ٹچ کیے بغیر آپ نہیں انالیسس پراپرلی کر سکتے۔ اب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ 2015 میں جس کو ٹریگر ملا اور سٹارٹ ہوا، اس وقت 100 سے زیادہ ممالک چائنا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں آن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور یہ کنفائنڈ ٹو ایشیا اور افریقہ نہیں ہے، ایون اٹلی جیسے جو ملک ہیں یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور لیٹن امریکہ تک چائنا گھس گیا، یعنی پیرو بھی اس میں شامل ہو گیا، اور کوسٹا ریکا بھی کے ساتھ اس کے ہیں، اور چلی کے ساتھ بھی۔ اب یہ ایک فیوچر میں بہت بڑا ایک اکنامک سیٹ اپ، ٹریڈ سیٹ اپ، انویسٹمنٹ سیٹ اپ دیٹ از آن دا گراؤنڈ۔ اس کے جو اگینسٹ پوائنٹ جاتے ہیں، ایک تو وہ جیسے میں نے تھوڑا سا عرض کیا کہ فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن کے حوالے سے وہ وہاں تھوڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اس کا جو کورٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں ویسٹ کہتی ہے کہ وہ لیس انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اس پر اسٹیٹ کا بہت امپیکٹ ہے۔ اور تیسری بات ایک ہوتی ہے کلچرل اپیل۔ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس وہ کلچرل اپیل نہیں ہے جو کہ ویسٹ کے پاس ہے، تو لہذا دنیا میں ویسٹ آپ کے ملک میں انویسٹ کیے بغیر ہی اس کی جو ویلیوز ہیں کریپ انٹو ہو رہی ہیں آپ کے کنٹری میں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں میوزک، ویسٹرن میوزک خود بخود ہی آیا ہے، لینگویج ہے انگلش لینگویج ہی دیکھیں، ایون ایٹنگ ہیبٹس آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کب ہم یہ کے ایف سی کلچر میں داخل ہو رہے ہیں، میکڈونلڈ کلچر میں داخل ہو رہے ہیں، اگرچہ چائنیز فوڈ میں بھی داخل ہوئے ہیں، تو لیکن اس کا جو آن سلاٹ ہے وہ زیادہ بڑے لیول پر ہے۔ یا جیسے مائیکل جیکسن جیسے بندے، وہ ایک بندہ کیا ہوا وہ ساری دنیا پاگل ہو گئی، اس کا چائنا میں ریسیپشن دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ مائیکل جیکسن دنیا کا کنگ بن گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابھی چائنا اپنی جو کمرشل ایئر کرافٹس ہیں اس کے بلڈ اپ میں بہت پیچھے ہے، جیسے بوئنگ ہے۔ چائنا رشیا نے اپنی ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ ہم کمرشل ایئر کرافٹ بھی بنائیں، لیکن ابھی یہ کافی پیچھے ہیں، لیکن اٹ از ایکسپیکٹڈ ان دا ایئرز اہیڈ یہ بوئنگ اور ایئر بس کے لیول پر اپنے جہاز بنائیں گے۔ آخری بات میں اس پر یہ کروں گا، اب چائنا کو پتہ ہے کہ جو ایجوکیشنل ڈومین ہے، جو ریسرچ ایریا ہے، جو ٹیکنالوجی ڈریون ایکیڈیمکس ہیں، یہ سارے کے سارے بیسڈ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اسی لیے جو چائنیز لوگ ہیں، گریجویٹس ہیں، بگ چنک آف دا پیپل دے آر انرولڈ ان پی ایچ ڈی
کلاسز ان یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اس وقت دنیا میں ٹاپ موسٹ جو ملک ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ چائنا ہے. 3,51,000 کے قریب. اوور آل رزلٹ کیا نکالنا ہے کہ China is really emerging power, very, very fast emerging power, and very soon it will be maybe surpassing economically United States, but keeping in view its military muscle, keeping in view its technological worth, and other cultural areas, political areas, particularly democratic and freedom of speech. ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں quite for a long time United States will be enjoying the status of a superpower, but China will be coming very near to that. Maybe the 21st century remain the American century, or at least they may be at par with each other towards the end of this century.